بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا بابرکت واقعہ اور قصہ سنانے لگا ہوں جس سے ہمیں باپ کی عظمت بھی پتہ چلے گی۔ یہ ایک باپ کا قصہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے والدین کی بے شمار شان بیان کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کی جائے، لیکن اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس پرفتن دور میں ہم ماں کی عظمت تو بیان کرتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، لیکن باپ کی عظمت بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو باپ کی شان بیان کر کے بتاتا ہوں کہ باپ کتنی شان کا مالک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا رب فی الاب، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، جس کا باپ ناراض ہو گیا گویا اس کا خدا ناراض ہو گیا۔ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو کس طرح کریں کہ باپ کو راضی کریں، اپنے والد کی خدمت کریں۔ محترم سامعین، مختصر یہ کہ حکایات رومی میں اور ایک اور حکایت کی کتاب ہے جسے عالم فقری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ بہت بڑے ولی اللہ درویش جن کا نام حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ راستے میں ایک بوڑھا بے کس پڑا ہوا تھا، بے بس پڑا ہوا تھا، پسینے سے شرابور تھا، کپڑے پھٹے پرانے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، بھوکا پیاسا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بے بس دنیا، بے حس دنیا، اسے دیکھ کر کوئی احساس نہیں ہوتا کہ اس بوڑھے کی مدد کریں۔ آپ نے اس بوڑھے کے قریب جا کر کہا او بوڑھے شخص، کیا میں تیری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اے درویش تو بھی چلا جا، جیسے باقی دنیا مجھے دیکھ کر چلی جاتی ہے، میری مدد نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا تیرا کیا گھر نہیں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میرا گھر ہے لیکن میں بے گھر ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تیری اولاد نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میری اولاد بھی ہے لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی میں لا ولد ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تیرے ساتھ کیا ایسا معاملہ ہوا کہ تو یہاں پر پڑا ہے اس حالت میں، تیری اولاد بھی ہے، تیرا گھر بھی ہے، پھر بھی تو بے گھر ہے اور بے اولاد نظر آتا ہے، لا ولد معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے میرے تین بیٹوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر مجھے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا اور کہا اے ہمارے ابا اب تو ہمیں نہیں چاہیے، تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے، واپس چلا جا، جہاں مرضی چلا جا۔ محترم سامعین، اس بوڑھے شخص نے حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی ساری کہانی سنائی اور کہا کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر مجھے گھر سے نکال دیا، اس لیے میں بے گھر ہوں، بے اولاد ہوں۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ بالکل تیرے ساتھ ٹھیک ہوا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت کو یاد کر جب تو بھی کسی کا بیٹا تھا، تیرے بھی ماں باپ تھے، تو نے بھی اپنے باپ کو اپنی ماں کو اسی طرح نکال دیا تھا۔ اس نے کہا حضور میرے ماضی کے بارے میں سوائے میرے اور کوئی نہیں جانتا، اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یقیناً آپ اللہ کے ولی اور درویش ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات چھوڑ، مجھ گناہگار کو گناہگاری رہنے دے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کر لیتا ہوں اور وہ میری دعا قبول کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اب تیرا کچھ نہیں کر سکتا، تو اپنے والدین کا گستاخ ہے، تیرے ساتھ تو ویسا ہی ہو رہا ہے جو تو نے کیا ہے، جو تو نے بویا ہے وہی کاٹ رہا ہے۔ محترم سامعین، شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چل دیے۔ اس بوڑھے شخص نے بڑی آوازیں ماری اور کہا او بابا جی ٹھہر جائیے، میری مدد کیجیے، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ جب اللہ کا واسطہ سنا تو شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے یہی واسطہ تیرے ماں باپ نے کتنی دفعہ دیا تھا،
اور تو نے ایک نہ سنی۔ اس نے کہا حضور میں تو اللہ کو نہیں جانتا تھا، آپ تو اللہ کو جانتے ہیں، آپ میری مدد فرمائیں۔ آپ نے دل ہی دل میں کچھ الفاظ پڑھے اور زیر لب الفاظ پڑھ کے اس بابا پر، اس بوڑھے آدمی پر، اس باپ پر پھونک ماری تو وہ تندرست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ وہاں سے چلا تو حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ بھی چل دیے۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا، یہ سوچ کے جا رہا تھا کہ گھر کیسے جاؤں، ان بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، واپس کیسے جاؤں۔ محترم سامعین، اچانک اس کے بیٹے اسے تلاش کرتے کرتے وہاں پر آ گئے اور بیٹوں نے آ کے کہا ابا حضور ہمیں معاف کر دیجیے، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ والد ہیں، مشفق ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ باپ نے کہا جاؤ، ایک کرخت لہجے میں کہا کہ تم نے مجھے اپنی بیویوں کے کہنے پر نکالا تھا، اب ایسا کیا ہوا کہ تم مجھے لینے کے لیے آگے ہو؟ تو انہوں نے کہا ابا حضور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے دروازے میں بڑی تیز دستک ہوئی، ہم نے دروازہ کھولا تو ایک وسیع و بلیغ خوبصورت چہرہ اور نہایت ہی اعلیٰ قد کے مالک ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ بیٹو اپنے باپ کو راضی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب تمہیں آ گھیرے۔ محترم سامعین، ان بچوں نے کہا کہ ہم فوراً اپنے گھر سے نکلے اور آپ کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے۔ ابھی یہ بات بیٹوں کی منہ سے سنی ہی تھی کہ وہ بوڑھا آدمی سمجھ گیا کہ یہ ہو نہ ہو یہ وہی بزرگ ہیں جن کا نام حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو محترم سامعین، انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ باپ کی قدر کر لو، کیونکہ آج کھڑی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے درویشوں نے اپنے باپ کی قدر کی ہے اور اس مقام پر پہنچ کے کہ مقام ولایت حاصل کر لیا۔ نبیوں نے اپنے والدین کی قدر کی ہے۔ محترم سامعین، حتیٰ کہ عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باپ مرے سر ننگا ہوئے، ویر مرن کڈ حالی، ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ میری یہ ویڈیو پوری سنیے گا اور اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ باپ کی عظمت کیا ہے۔ رضا رب فلبے، تیرے باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ باپ کی خدمت کر۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ایک باپ نے تو سارے خاندان کو پالا تھا اور آج خاندان کے ایک فرد سے، ایک بیٹے سے ایک باپ نہیں پالا جا رہا۔ وہ بیٹا جس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے رات کی تاریکیوں میں رات بھر جاگ کر ڈیوٹیاں دینے والا، کبھی سردی کبھی گرمی کی تمازت برداشت کرنے والا باپ، آج اسی باپ کو گھر کے ایک کونے میں ڈال رکھا ہے اور کسی معاملے میں اسے پوچھا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، اپنے معاملات خود طے کر لیے جاتے ہیں۔ ارے یہی تو وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا، ان سے دعائیں لینے کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین فوت ہو گئے انہیں اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی۔